جب ہمارا یہ دل سخت ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی عظمت نکل جائے انسان دنوں رات گناہ کرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہ ایک مومن جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے، جس کے اندر اپنے رب کا ڈر اور اس کی محبت ہوتی ہے، اس سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب وہ کوئی گناہ کر لے تو اس کو ایسا لگتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا اور وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتان وأثران، قطر دموع في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقطر دموع في خشية الله، رواه الترمذي۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سنن ترمذی کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتان واثران، اللہ رب العالمین کو دو قطروں سے اور دو اثر سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ قطرہ دموع من خشیت اللہ، ایک وہ قطرہ جو اللہ کی خشیت سے نکلا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خون کی شکل میں بہا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ قطرہ آنکھ کا وہ آنسو جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے نکلا ہے، وہ قطرہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ بہت زیادہ نہیں، ایک ہی قطرہ ہو تو وہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب اور بہت ہی پسند ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ قطرات ہماری آنکھوں سے کیوں نہیں نکلتے؟
اب یہ قطرات اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اس کی خشیت سے ہماری آنکھوں سے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ما جفت الدموع الا بقسوة القلب، کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے آج ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، کس وجہ سے سخت ہوئے ہیں اور اس سختی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ دل کی اہمیت کیا ہے، دل کی ہمارے جسم کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ، کہ لوگوں تمہارے دل کے اندر ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر جسم کا وہ گوشت کا لوتھڑا اگر وہ صحیح ہے تو پورا کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ جسم کا لوتھڑا جو ہے وہ خراب ہو گیا، اس کے اندر فساد آ گئی، پورا کا پورا جسم جو ہے وہ فساد میں آ جائے گا۔ الا وہی القلب، اور یاد رکھو وہ جسم کا لوتھڑا، وہ گوشت کا لوتھڑا کوئی اور نہیں، وہ دل ہے۔ یہ دل، اگر یہ دل ہمارا صاف ہے، اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت ہے، اس دل کے اندر اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے محبت ہے، اس دل کے اندر اگر اللہ سے نفرت کرنے والوں کے لیے نفرت ہے، اس دل کے اندر اگر مسلمانوں کے لیے محبت ہے، مسلمانوں سے بغض و عداوت نہیں ہے، مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، تو یہ دل وہ ہے جو دل ہمارا اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے۔ اور اس کے بعد یہ دل اللہ رب العالمین کو پسند ہونے کے بعد ہمارا دل یہ جو ہے، اس کے اثرات ہمارے جسم کے اوپر بھی آتے ہیں۔ جب ہمارے دل کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ہمارے اس دل کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، تو اس کے اثرات ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے آنکھوں، ہمارے کانوں اور ہماری زبان تک آتے ہیں۔ جب ہمارے دل کے اندر ہمارا دل صاف ہوگا تو ہمارا ہاتھ کسی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر ہمارا دل صاف ہے تو ہمارے کان، ہمارے ناک، ہمارے زبان یہ کسی برائی کی طرف، کسی گناہ کی طرف نہیں جانے والے۔ لیکن اگر ہمارے دل کے اندر گندگی پائی جاتی ہے تو ہمارے ہاتھ بھی گناہوں کی طرف جائیں گے، ہماری آنکھیں بھی گناہوں کی طرف اٹھیں گی، اور ہمارے پیر بھی گناہوں کی طرف چل کر جانے والے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا التقوی ہا ہنا، کہ تقوی جو ہے یہ دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے صورت کی طرف نہیں دیکھا، تم کتنے ہینڈسم ہو، تم کتنے خوبصورت ہو، اللہ رب العالمین تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، ولا اجسامکم، تم کتنے طاقتور ہو، تم کتنے ہٹے کٹے ہو، اللہ رب العالمین یہ بھی نہیں دیکھتا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کیسا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں، اللہ رب العالمین اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اور آگے آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، یہ جو دل پاک و صاف ہو تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے، اسی بنا پر قیامت کے دن ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی لا تخزنی یوم یبعثون، کہ اے میرے پروردگار جس دن تو تمام لوگوں کو زندہ کرنے والا ہے، جس دن تو تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں نہ لانے والا ہے، اے میرے پروردگار اس دن تو مجھے رسوا مت کرنا، اس دن تو مجھے ذلیل مت کرنا، اس دن تو مجھے بے عزت مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج انسان جن اولادوں کے لیے اپنی پوری آخرت برباد کر لیتا ہے، جس مال کو کمانے کے لیے اپنی پوری آخرت جو ہے وہ داؤں پر لگا دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پروردگار اس دن تو مجھے رسوا مت کرنا جس دن کوئی نہ مال کام آنے والی ہے، نہ کوئی اولاد کام آنے والی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ کوئی انسان صاف و شفاف نیک دل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دے۔ صاف دل
وہ دل جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض، نفرت، عداوت، حسد اور جلن سے پاک ہو، وہ دل جس میں اللہ رب العالمین کی محبت ہو، وہ دل جس میں اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والوں کی محبت ہو، وہ دل جس میں اللہ رب العالمین سے نفرت کرنے والوں کے لیے نفرت ہو، ایسا دل اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے، اور ایسا دل ہی کامیاب ہونے والا ہے، ایسا دل ہی اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے۔ لہذا دل کی ہمارے جسم کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ دل اگر صحیح سالم ہے، ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ یہ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات ہمارے بیہیویئر پر بھی آتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے اخلاق پر بھی آتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے زبان پر بھی آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کے بارے میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کی وجہ سے آج یہ صحابہ کرام جو ہیں، آپ جو ہیں نرم دل ہیں، آپ سخت دل نہیں ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہو جاتے، آپ اگر قساوت قلبی کے شکار ہو جاتے، تو یہ صحابہ کرام جو آج آپ کے وضو کے پانی کو لینا اور اس کو لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یہ صحابہ کرام جو آپ کے منہ سے نکلے ہوئے تھوک کو اپنے جسم پر ملنا باعث سعادت سمجھتے ہیں، یہ وہ صحابہ کرام جو میدان جہاد میں آپ کے اشارے پر اپنی گردنوں کو کٹا دینا اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس نہیں ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے دور چلے جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو صرف ہمارے پاس منہج ہونا یہ کافی نہیں ہے، صرف ہمارے پاس قرآن و حدیث کی باتیں ہونا یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اچھا اخلاق بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس نرم دل بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس، اللہ کی اس آیت سے یہی بات معلوم ہوتی کہ اے نبی، اگر آپ کے پاس حق کی باتیں ہیں، اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نرم دل نہیں ہیں تو یہ صحابہ کرام آپ کے پاس نہیں ٹکتے، یہ صحابہ کرام آپ سے دور چلے جاتے۔ آج اگر ہمیں بھی دعوت کا کام کرنا ہے تو ہمیں بھی اچھا اخلاق، نرم دل اور اچھے زبان کا استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے پاس لاکھ منہج کی دعوت ہو، ہمارے پاس قرآن و حدیث کی لاکھ باتیں ہوں، لوگ ہمارے پاس نہیں آنے والے۔ اور آپ اس چیز کا مشاہدہ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کو دیکھیں، ان کے پاس صحیح منہج نہیں ہے، ان کے پاس صحیح کتاب و سنت کی دعوت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اخلاق ہے، ہم سے زیادہ اخلاق ان کے پاس ہے، ہم سے زیادہ ان کے اندر زبان کی زبان جو ہے میٹھی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ غلط منہج کو، غلط راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس صحیح منہج ہونے کے بعد، ہمارے پاس کتاب و سنت کی تعلیم ہونے کے بعد بھی لوگ ہمارے قریب نہیں آ رہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی، آپ پورے انڈیا کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر دیکھ لو، اپنی جماعت کا جو اخلاقی لیول ہے وہ دوسری جماعتوں سے بہت ہی کم نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کتاب و سنت کا منہج پانے کے بعد، ہمیں کتاب و سنت کا طریقہ پانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاقی میدان میں بھی آگے آئیں، اس کے بعد پھر لوگ ہمارے منہج سے اور کتاب و سنت کی تعلیم سے لوگ جڑنے والے ہیں۔ تو یہ اثر ہوتا ہے قساوت قلبی کا، دل کے سخت ہونے کا، اور جب ہمارا دل سخت ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید کی آیتیں ہمارے دل کے اندر نہیں اترتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ لرزہ، وہ دہشت، وہ خشیت ہمارے دل کے اندر نہیں نازل ہوتی۔ اس کا مطلب ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہمارے دل
اللہ کی کلام کو پڑھنے کے بعد، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد ہمارے دل میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ آپ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اللہ رب العالمین نے کہا ایک گائے ذبح کر دو اور اس کا ایک گوشت کا لوتھڑا لے کر جو مر گیا ہے اس کو ٹچ کرو، اس کے بعد وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے بار بار سوال کر کر کے اپنے لیے مشقتیں اور مشکلیں بڑھا لی۔ اس کے بعد جب وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا، اس کے بعد بھی بنی اسرائیل ایمان نہیں لے کر آئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ثم قست قلوبکم، تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور صرف پتھر نہیں ہوئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے۔ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں آ گئیں، تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی ساری باتیں آ گئیں، وہ سب دیکھنے کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لا رہے ہو، تمہارے دل جو ہے وہ ایمان کی طرف مائل نہیں ہو رہے۔ تو یہ ایک چیز کی اللہ رب العالمین جب ہمارے دل جو سخت ہو جاتے ہیں تو قرآن کی آیتیں بھی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جب ہمارا دل یہ سخت ہو جاتا ہے تو جو عبادتیں ہیں وہ ہمارے اوپر بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ نماز کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا نماز کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے تو منافقین کا تذکرہ کیا اور فرمایا فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین وہ تھے جو نماز کے لیے آیا کرتے تھے گرچہ ان کے اندر سستی اور کاہلی پائی جاتی تھی۔ اور آج کا مسلمان نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان کہلاتا ہے۔ منافقین کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ وہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کے اندر کاہلی اور سستی پائی جاتی تھی۔ لیکن آج کا مسلمان صرف رمضانی مسلمان ہو گیا ہے، رمضان آیا نماز پڑھ لیا، رمضان گیا، مسجد سے اور نماز سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم سچے مسلمان ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، صرف ان کے اندر کاہلی پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ہم اندازہ لگائیں، ہم نماز تک نہیں پڑھتے، ایک وقت کی نماز ہم سے نہیں ادا ہوتی ہے، ہمارا شمار کہاں پر ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، اللہ رب العالمین نے ہمارا ٹھکانہ کیا بنا کر رکھا ہو۔ آسان نہیں ہے ایسا مسلمان بن جانا کہ مسلمان بن گئے اور ایک وقت کے لیے بھی مسجد میں ہم نہیں آ پاتے۔ بہرحال تو جب ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے تو نیکیوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا دل جو ہے وہ بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارا یہ دل سخت ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی عظمت نکل جائے انسان دنوں رات گناہ کرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہ ایک مومن جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے، جس کے اندر اپنے رب کا ڈر اور اس کی محبت ہوتی ہے، اس سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب وہ کوئی گناہ کر لے تو اس کو ایسا لگتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا اور وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فاجر و فاسق انسان، وہ انسان جس کا دل سخت ہو جائے، وہ انسان جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت نہ ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے اور گناہ کو ایسا محسوس کرتا ہے گویا کہ ایک مکھی اس کے ناک کے اوپر آ کر بیٹھی اور اس نے ہکال دیا اور وہ مکھی جو ہے چلی گئی۔ تو یہ بھی دل کی سختی کی وجہ سے اللہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم دنوں رات گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ تو اگر اللہ رب العالمین کی عظمت ہمیں چاہیے تو ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا پڑے گا۔ جب ہمارا یہ دل سخت ہو جاتا ہے، ہماری دنیا کی جو زندگی ہے یہ بھی ٹینشن میں اور بے چینی بے قراری میں گزرتی ہے، امن و سکون اللہ رب العالمین ہماری زندگی کا چھین لیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو ہمارا ذکر نہیں کرتے، ہم ان کی دنیا کی زندگی تنگ کرنے والے۔
انہیں کبھی چین و سکون نہیں ملنے والا ہے، انہیں کبھی راحت نہیں ملنے والی ہے دنیا کی زندگی کے اندر۔ تو یہ دل کی سختی کی وجہ سے، یہ دل کی سختی ہی ہے کہ اللہ کی آفتیں، اس کی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، اس آفت اور مصیبت کو، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر یہ روتے، یہ گڑ گڑاتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ہزاروں حادثات یہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں، ہزاروں واقعات ان کے نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ شیطان ان کے سامنے اعمال کو، گناہوں کو بہترین شکل میں لا کر پیش کر رہا ہے اور یہ اس عمل کو کر کر کے گزر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ یہ دلوں کی سختی ہمارے اوپر کیسے آتی ہے؟ دلوں کی سختی کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز، جب ہمارا دل سخت ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب فكانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب وآمن واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه وذلك الرين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اللہ رب العالمین اس کے دل پر لگا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ رب العالمین اس کے اس دل کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ مزید گناہوں پر گناہ کرتے ہوئے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نقطے کو بڑھاتا ہوا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور یہی وہ زنگ ہے، آپ دیکھیں لوہے وغیرہ پر جب بارش میں پانی میں ڈال دو تو کس طریقے سے اس پر زنگ لگ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ زنگ ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل پر وہ زنگ لگ چکا ہے۔ تو ہم مسلسل اگر گناہ کرتے کرتے جاتے ہیں تو ہمارا یہ دل جو ہے سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں پروردگار عالم کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کی سیاہی ہمارے چہرے پر لگا دیتا تو ہم تو معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچتے، کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وہ سیاہی ہمارے دل کے اندر لگائی ہے، دل میں لگائی ہے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نظر نہ آئے۔ تو یہ گناہ کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہوتا ہے۔ اور دوسرا، قرآن مجید کی دوری کی وجہ سے، قرآن میں ہم تدبر نہیں کرتے، قرآن مجید کے اندر ہم غور و فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہوتے چلے گئے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبهم اقفالها، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل میں تالے لگ گئے؟ کیا ان کے دل مقفول ہو گئے، تالے لگ گئے؟ یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور آپ سورہ حدید اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو، کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا، تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ رب العالمین کی خشیت کی وجہ سے لرز اٹھے؟ یہ آیت کریمہ ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ ڈاکو تھے، ایک رات وہ ڈاکہ زنی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے اسی آیت کریمہ کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو، کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی ڈر سے، اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ لرز اٹھے؟ یہ آیت کریمہ سنتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا ربی الآن، اے میرے رب، اب وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ اب گناہوں سے سچی توبہ کی جائے، اب نیکیوں کے راستے پر چلا جائے، گناہوں کے راستوں کو چھوڑا جائے۔ اور اس کے بعد وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وقت کے سب سے بڑے قاضی بنتے ہیں۔
یہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. یہ گناہ، یہ قرآن مجید میں غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، زندگیوں کو چینج کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے، قرآن مجید میں تدبر کیا جائے. یہ قرآن، دل کی سختی اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. اس کے سامنے نصیحتیں پیش کی جاتی ہیں، اس کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے. وہ ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، جب تک یہاں پر ہیں ساری باتیں یاد ہیں. مسجد سے باہر جیسے نکلیں گے انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا نصیحت کی گئی، ہمیں کیا سمجھایا گیا، ہمیں کیا بتایا گیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے موت کا وقت ان سے بہت قریب ہے، لوگوں کے حساب کا وقت ان سے بہت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں ہیں، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث وهم يستمعون الا استمعوه وهم يلعبون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کے ذکر پیش کی جاتی، اللہ کی طرف سے نصیحتیں پیش کی جاتی ہیں تو اسے وہ ہنسی مذاق میں لے لیتے ہیں، ہنسی مذاق میں اسے لے لیتے ہیں. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ غفلت میں سخت ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اسے ہنسی مذاق میں لے کر ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے. نصیحت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں، اور یہ سختی جو ہے ہمارے اخلاق اور ہماری زبان پر، ہمارے اخلاق اور ہماری زبان اور ہمارے ظاہری چیزوں پر نظر آ رہی ہے. دل کی سختی کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موت سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے تھے، بڑی عیش و عشرت میں ان کی زندگی گزرتی تھی، لیکن موت نے جب آ کر ان کو دبوچا، وہ بے سہارا ہو کر 4 آدمیوں کے کندھے پر وہ لد کر جو ہے اپنی قبر میں جا کر سو رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا ماجرا ہو رہا ہے یا تو انہیں معلوم ہے یا تو اللہ رب العالمین کو معلوم. ان کے اوپر کیا بیت رہی ان کو اور ان کے رب کے علاوہ یہ چیز کسی کو معلوم نہیں. ان کی روح جب ان کے جسم سے نکلتی ہے وہ اتنے لاچار، اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر سکتے، اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اپنی پلکیں بھی جھپکا نہیں سکتے. اور جب ہمارے سامنے کسی کی جنازے کو لایا جاتا ہے تو ہم پر ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتے، بلکہ ہم تو ہنسی مذاق میں اپنا وہ وقت اور وہ ٹائم جو ہے ضائع کرتے ہیں کہ دیکھ کر بھی ہمیں کچھ بھی عبرت نہیں ہوتی ہے کہ یہ ایک دن ہمارا بھی انجام اسی طریقے سے ہونے والا. ایک انصاری صحابی کی نماز جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کرتے ہیں. آپ ان کی قبر کے چاروں طرف صحابہ کرام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے کہا لِمِثْلِ هَذَا أَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو اس قبر کے لیے تم بھی اپنی تیاری کر لو. یہ وہ قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن تم سب کو آنا ہے، اور اس قبر کے لیے تم تیاری کر لو. لہذا ہم موت کو یاد کریں، اپنے قبر کو، آخرت کے مراحل کو یاد کریں. اس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے جو سخت ہے اس کی سختی جو ہے ختم ہو جائے. اسی طریقے سے ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ہنستے بھی ہیں. ہنسی مذاق ہمارے یہاں بالکل عام سی بات ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاک کثرت الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب. آپ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے بچو. کیوں؟ زیادہ ہنسی مذاق یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو مار دیتا ہے. لہذا زیادہ ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے. اب ایسی بات بھی نہیں کہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہے، اس کے چہرے سے ہمیشہ جو ہے غم کے آثار نمایاں ہوں، ایسا بھی نہیں. انسان کو ہمیشہ حساس و بشاس ہونا چاہیے، لیکن ایک دم جوکر بھی نہیں بن جانا چاہیے کہ ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ صرف ہنسی مذاق، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی دل کی سختی کا ایک ذریعہ ہے. دل کی سختی کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ کھاتے بھی ہیں. کھانا بھی ہماری دل کی سختی کا ایک وجہ ہے. آج یہ ہمارے قوم کا ایک پہچان بن چکا ہے کہ جہاں پر
مسلمانوں کی آبادی، وہاں پر بہترین طریقے سے بہترین قسم کے کھانے موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری گندگی، یہ دو چیز مسلمان قوم کی، مسلمان معاشرے کی پہچان بن چکی ہے۔ جہاں پر بہترین قسم کا کھانا ہو، جہاں زیادہ سے زیادہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوں، وہ مسلمانوں کا علاقہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ کسی قوم کو کہ اس کے مستقبل کو اور کسی قوم کی تعلیم اور اس کی تربیت کو جاننا ہو تو اس کے حالات کا جائزہ لے لو کہ وہ کس حالات میں زندگی گزار رہی ہے، اس کے تعلیم و تربیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے۔ ہماری تعلیم و تربیت یہی تھی کہ ہم صرف کھائیں پئیں اور کوڑا کرکٹ مچائیں۔ اپنے معاشرے کا اور اپنے علاقے کا انسان جائزہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا کھاؤ لیقوم صلبہ، تاکہ تمہارا پیٹھ سیدھا رہے، تمہارا پیٹھ جھکنے نہ پائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر کہا کہ اس سے بھی زیادہ اگر تمہیں کھانا ہے تو 3 حصوں میں اپنے پیٹ کو جو ہے وہ تقسیم کر کے ایک حصے میں کھاؤ، ایک حصے میں پیو اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دو۔ لیکن ہم تو چاہے وہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، ایک دم حلق تک پورا چڑھا کر کھا لیتے ہیں تاکہ کبھی پھر بھوک نہ لگے، کبھی پیاس کی شدت محسوس نہ ہو۔ تو یہ کھانا پینا بھی ہمارے دل کی سختی کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دل کی سختی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ دنیا ہی ہماری نظر میں سب کچھ ہے، اور دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو گنوا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی نظر میں آخرت کو، جس نے اپنی نظر میں آخرت کو اہمیت دی ہے، جس کے نزدیک آخرت سب سے زیادہ اہمیت والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے غنا القلب، اللہ رب العالمین اس کو دل کی مالداری عطا فرما دے گا۔ انسان تو ہوتا ہے ایک مال کے ذریعے سے مالدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اسے دل کی مالداری عطا فرمائے گا۔ جب انسان دل کا مالدار بن جائے گا، وہ سوکھی روکھی روٹی جو بھی اس کو میسر ہو جائے اس میں وہ چین و سکون کی زندگی جو ہے گزارے گا۔ وہ کسی سے شکوہ شکایت نہیں، وہ حلال کا وہ حرام کاموں کی طرف نہیں جائے گا، وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ جو چیز اللہ رب العالمین اس کو میسر کر دے اس چیز کو وہ کھائے گا، اس چیز پر قناعت کرے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنی آخرت کو اپنے نظر کے سامنے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دل کی مالداری عطا فرماتا ہے اور اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دنیا جو ہے ہم سے دور بھاگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنا ٹارگٹ، اپنا مقصد تم آخرت کو بنا لو، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنایا، دنیا کو اپنا مقصد بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تو اس کو اتنا ہی ملے گی جتنا اس کی تقدیر میں لکھی گئی۔ تقدیر سے زیادہ وہ دنیا نہیں پا سکتا، وہ لاکھ ہاتھ پیر چلا لے وہ دنیا کو اپنی تقدیر سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ دنیا کو اپنا مقصد بنائے گا تو آخرت سے بھی وہ اپنا ہاتھ دھو بیٹھے گا، آخرت کی تیاری وہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا انسان کے اور ایک مومن کے سامنے ہمیشہ آخرت کا ٹارگٹ اور آخرت کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں ہمارے دل کے سخت ہونے کے۔ ہمارا دل نرم کیسے ہوگا؟ تو جیسا میں نے بتایا کہ سب سے پہلی چیز ہم قرآن مجید کے اندر تدبر کریں، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں۔ جب ہم قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں گے، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے دل کو کھول دے گا، ہمارے دل کی سختی کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم دل کو اپنے نرم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ زیادہ توبہ و استغفار کرنے سے بھی اللہ رب العالمین ہمارے دل کی سختی کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ گناہ کر بیٹھے ہیں اور وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے بعد وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کون ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ جو گناہوں کو معاف فرما دے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔
لہذا اگر ہم دل کی نرمی چاہتے ہیں تو گناہوں کی ہم مغفرت طلب کریں اللہ رب العالمین سے. اسی طریقے سے جب ہم دل کی نرمی چاہتے ہیں تو آخرت کو یاد کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان جتنا مالدار بنتا جاتا ہے اتنا اس کی دنیا سے تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے اور آخرت سے اس کا تعلق کٹتا ہوا چلا جاتا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ہی آگے اللہ نے غنی لگا دیا، مالدار. لیکن ان کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ ان کی پوری داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن آپ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ قبر جو ہے ان اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں کوئی انسان کامیاب ہو گیا تو ساری کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اگر یہاں پر انسان جو ہے وہ سخت ہو گیا، اس کے معاملات جو ہے گڑبڑ ہو گئے، اس کے تمام مراحل آگے آنے والے، وہ تمام کے تمام مراحل وہ اس میں پریشان ہوتا جائے گا، اس میں اس کے لیے سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا جو منظر ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ انسان نے کبھی زندگی میں دنیا میں اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا ہوگا. ہمارے سامنے کتنے حادثات ہوتے ہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انسان کا بھیجا الگ پڑا ہے، اس کا دل الگ پڑا ہے، اس کے ہاتھوں پیر الگ پڑے ہوئے ہیں، اس کے جسم کے اس کے پیٹ کے سارے حصے الگ پڑے ہوئے ہیں. کتنا خوفناک منظر ہوتا ہے. انسان کتنا خوفناک منظر اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر کا جو منظر ہے، قبر کی جو حالات ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ دنیا میں کسی انسان نے ایسا منظر دیکھا نہیں ہوگا، کسی ذہن میں وہ منظر کا خیال نہیں آیا ہوگا. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس پہنچتے تھے تو وہ رویا کرتے تھے. تو یہ ہمارے دل کی سختی کا مٹانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں. اسی طریقے سے جب ہم کسی اپنے دل کو سختی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کسی یتیم کے سر پر ہم ہاتھ رکھ دیں. ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل جو ہے وہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ صحابہ کرام بھی کتنا عجیب تھے، انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، لیکن آج ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی سخت ہو چکا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے اللہ کے نبی ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا، اس کا کوئی علاج بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام وامسح على راس اليتیم، کہ تم کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، سب کو کھانا کھلاؤ. وامسح على راس اليتیم، اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو. ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی یتیم کی کفالت کر لو، اس کی ضروریات، اس کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر دو. جب تم یہ کرو گے اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دنیا کی مقصد کے لیے اگر کرو گے تو یہ عمل پورا نہیں ہونے والا، اس پر نہ تو اجر ملے گا نہ تو یہ عمل آپ پورا کر سکتے ہو. لیکن اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہے، تمہاری نیت کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہے، کسی یتیم کی کفالت کروں تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہارا دل جو سختی ہے یہ سختی ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا انا وکافل الایتام کہاتین فی الجنہ. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین تمہارے دل کو نرم کر دے گا. دنیا کے اندر جب دل نرم ہو گئے تو تمام کے تمام نیکیاں اور تمام کے تمام نیک اعمال جو ہے ہمارے مقدر میں اللہ رب العالمین لکھ دے گا. مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوگا. جس طریقے سے اس 2 انگلی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے مقام اور یہ مرتبہ رکھا ہے اس شخص کا جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دل کی سختی کو دور کر سکتے ہیں. دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جو وقت بہت ہو چکا ہے، میں یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کروں گا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے دل کی سختی کو دور کر دیں۔ اے اللہ تو ہمارے دل کے اندر صرف اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اس دل کے اندر اپنے بندوں کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ تو اس دل کے اندر ان لوگوں سے نفرت پیدا فرما جو تجھ سے نفرت کرتے ہیں، تیرے بندوں سے، تیرے اولیاء اللہ سے نفرت کرتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.